سورہ ہود یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 یعنی 52 ہے۔ اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں دیگر انبیاء کے واقعات بھی ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صورتوں کو خصوصیت عطا فرمائی ان میں سے یہ بھی ایک صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں ہے، آپ نے فرمایا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ عما یتساءلون یعنی سورہ نبا، سورہ اذا الشمس کورت، ان تمام صورتوں کا رسول اللہ نے نام ذکر فرمایا اور فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی ان صورتوں کے اندر قیامت کی ہولناکیوں، قیامت کے دن اٹھنے، حساب کتاب ہونے اور جنت اور جہنم کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی انسان ان صورتوں کو سنتا ہے مسلمان تو اس پر رقت طاری ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے مزید نرم ہو جاتا ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ کی ہم تلاوت اور اس کا ترجمہ و تفسیر سماعت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں، اللہ ان کی معنی جانے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب اس کے معنی جانتے ہیں۔ کتاب، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر حکیم خبیر رب کی طرف سے تفصیل بیان کی گئی۔ یعنی اس قرآن میں آیتیں حکمتوں سے بھری ہیں اور ان حکمتوں کی تفصیل اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو۔ اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اللہ کی طرف سے، نذیر و بشیر، ڈر سنانے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، استغفار کر کے صاف ستھرے ہو جاؤ اور پھر اس کا قرب حاصل کرو، اس کی فرمانبرداری کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، یعنی دنیا کے اندر جتنی زندگی لکھی ہے اتنی زندگی میں تم سکون اور چین سے زندگی بسر کرو گے، تمہاری عمر دراز ہوگی یعنی بابرکت ہوگی، تمہیں وسیع آرام، سکون اور رزق کثیر دیا جائے گا۔ تفسیر خزائن العرفان نے فرمایا، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے
توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ توبہ اور استغفار کرنا ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، یعنی ہر اس شخص کو جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تم پر ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے. الا سن لو، انہم بے شک وہ لوگ یثنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم جھکتے ہیں، جب سیدھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا سینہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، لیکن ہم جب جھک جاتے ہیں کسی سے چھپنے کے لیے اپنا منہ چھپاتے ہیں تو اس سے سینہ جو ہے وہ دوہرا ہو جاتا ہے. تو یہاں مراد ہے یسنون صدورہم، وہ منہ چھپاتے ہیں. لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ جائیں اللہ سے. اللہ سن لو، حین یستغشون، جب وہ چھپ جاتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، ثیابہم، اپنے کپڑوں کے ذریعے، یعنی اپنے آپ کو وہ کپڑوں کے ذریعے ڈھانپ لیتے ہیں. یعلم ما یسرون، وہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں یسنون صدورہم، وہ لوگ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، یعنی منہ چھپاتے ہیں. لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ جائیں یا پردہ کریں اللہ سے. اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اخنس بن شریق منافق تھا، لیکن بڑا ہی جھوٹا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتا تو بڑی خوشامد کرتا، لیکن اپنے دل میں بغض اور عداوت کو چھپائے رکھتا، اپنے سینے میں وہ دشمنی کو چھپائے رکھتا، جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے. تو پھر مراد یہ ہے کہ یسنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، یعنی سینوں کے اندر جو وہ چیزیں چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب حضور کے سامنے ہوتے تو سینہ جو ہے وہ جھکاتے، اپنی پیٹھ کو جھکاتے، سر نیچا کر لیتے اور اپنے چہرے کو چھپا لیتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہ دیکھ سکیں. یعنی کسی جگہ پر وہ موجود ہوتے، حضور تشریف لاتے تو وہ اس طرح بیٹھ جاتے تاکہ حضور کی نظر ان پر نہ پڑے. تو ان کے متعلق فرمایا گیا. اور تیسرا قول یہ ہے، حضرت امام بخاری نے افراد میں ایک حدیث لکھی کہ مسلمان جب بول و براز کرتے، یعنی وہ طبعی حاجتوں سے فارغ ہوتے یا میاں بیوی کے تعلقات قائم انہیں کرنے ہوتے، تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان پر یہ تصور قائم ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس تصور کی وجہ سے کبھی کبھی بعض مسلمانوں کو اس تصور کا وہ غلبہ ہوتا کہ وہ پھر اپنے کپڑے اتارنے میں بڑی شرم محسوس کرتے. تو فرمایا کہ اللہ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں ہے. تم جب لباس میں ہو تب بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم شریعت کے حکم پر عمل کرو
اور جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کے کرنے میں تمہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو پھر سماعت کیجیے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، سن لو بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں، یعنی منہ چھپاتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے پردہ کریں، وہ اللہ سے چھپ جائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، سن لو جب وہ اپنے بدن کو کپڑوں میں ڈھانپ لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو جو چھپی چیزیں ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے اور جو ظاہر چیزیں ہیں اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرم عطا فرمائے۔ کیا ان کی شان تھی صحابہ کرام کی کہ وہ ایک جائز کام کرتے تو اس وقت بھی ان پر یہ تصور غالب ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس وقت وہ شرماتے، اور قرآن مجید فقان حمید نے ان کی شرم کو دور فرمایا، فرمایا اس موقع پر تمہیں شرمانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور آج ہمارا حال دیکھیں کہ گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے لیکن تصور قائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔